لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تمام تعریفیں و توصیفیں، ہر طرح کی تحمید و تمجید، ہر قسم کی تحلیل و تکبیر، تمام قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا و سطور ہے۔ بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب لا تعداد بے شمار انگین درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر حمد و نعت کے بعد قرآن عظیم الشان سے مختلف صورتوں سے متعدد آیات پڑھنے یا تلاوت کرنے کی الحمدللہ سعادت حاصل کی گئی ہے۔ پہلی ابتدائی دو آیتیں ہمیشہ خود کو یاد دلاتے ہوئے آپ کو بھی میں اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد ہمارے یہاں آنے کا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں نماز دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز سر فہرست ہے۔ توحید کا عقیدہ قبول کرنے کے بعد یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ تو عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جمعہ پڑھ لیے، عیدین کے موقع پر پڑھ لیے یا رمضان میں پڑھ لیے، ایسا نہیں ہے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عبادت کرنے کا اور ضمن میں ساری امت اس کے اندر شامل ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ایک واحد عبادت ہے جو آدمی پر فرض ہونے کے بعد یا تو وہ کوما میں چلے جائے
بے ہوشی کی حالت اس پر طاری ہو، یا نہیں تو دنیا سے ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ اس عبادت سے چھٹکارا ہے جب تک ہوش و حواس، تھوڑی دیر ہوش رہا پھر جو ہے بے ہوشی آ گئی، تو ہوش کے وقت میں اس بات کی کوشش کرنا کہ نماز ادا کی جائے۔ یہ ایسی بات ہے جنگ کے میدان میں ہو یا پھر اس کے بعد امن کے موقع پر، بارش کا موسم ہو، گرما کا موسم ہو، ہر ایک پر نماز الحمدللہ وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز پڑھنا مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ نماز نہیں پڑھنا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہو، اور جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو اللہ بھی آپ سے اپنا تعلق ختم کر دے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیتیں کی تھی، لگ بھگ 10 وصیتیں ہیں، میں پورے تو نہیں بتاؤں گا۔ ایک وصیت پہلے تو شرک سے بچنے کی تعلیم دی، پھر اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ ذِمَّةُ اللَّهِ اور کما قال علیہ السلام۔ معاذ تیرے لیے شرک سے بچنے کے بعد توحید پر قائم رہنے کے ساتھ جو اہم فریضہ ہے، تو کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز وانٹڈلی عمدن جان بوجھ کر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، فقط بریت ذمت اللہ، اللہ اس کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں کام مرتا کی مر، تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا اہم ذریعہ یہ نماز ہے۔ تو کہا گیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابًا موقوتا، نماز کو قائم کرو وقت کی پابندی کے ساتھ، اور ساتھ ہی تکمیل وضو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تعدیل ارکان، رکوع، سجدہ، اور ہر چیز پورا خشوع خضوع اور اطمینان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ترتیل قرآن، یعنی قرآن میں رک رک کر پڑھے، اتحیات، پھر اس کے بعد درود وغیرہ کی نماز قائم کرنا۔ یہ اللہ نے کہا اگر واقعی آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کون نہیں ہم میں جو مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، مسلمان ہونے کا، تو پھر قرآن کہتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز ایمان کے دعوے داروں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز سے فرار، نماز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ایمان کے لیے خطرہ پیدا کرنے سے کچھ کم نقصان ہے۔ اور اسی طریقے سے بھائی اور بزرگ قرآن میں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ پچھلی دفعہ جبکہ رمضان کی فوری بعد جب جمعہ ہے، رمضان کی جو عید تھی جمعرات کو اور جمعہ کے دن، اور دوسرا دن جمعہ تھا، اس موقع پر اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت پر مختصر گفتگو میں نے کی ہے۔ اور آج میں انشاءاللہ جماعت کے جو ہے پابندی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاہم یاد رکھیے نماز نہیں پڑھیں گے تو بہت بڑے نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان، جب کوئی بھی آدمی دنیا سے رخصت ہو کر ایمان والا جب قبر کے حوالے ہوتا ہے، جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو سورج بھی اس انداز سے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہ کہے گا نماز عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تو نمازوں کا عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب حساب کتاب پڑھو۔ آج کیا ہے؟ عمل ہے۔ اليوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے کل حساب ہے، آج کا کام کل کریں گے، یہ ہونے والا ہے۔
بس صرف حساب کے لیے تیار ہے۔ تو بھائیوں سب سے پہلی چیز حشر کے میدان میں حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے بے نماز۔ اور اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن عرش کے سائے سے بھی محروم رہیں گے، کیونکہ عرش کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں وہ شخص ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے فرض ہے، کیونکہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، وہ تو کرے گا، لیکن ایک نظر آخرت کی تیاری کے طور پر جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، مطلب یہ ہے اذان ہوگی پھر مجھے پھر لوٹ کر آنا ہے، یہ ہے معلق، یعنی دل لگا ہوا۔ اور تیسری چیز، ان کیس اگر غلطی سے بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں گئے تو اللہ رب العالمین رحم کرتے ہوئے بندوں کو کچھ دوزخ سے فرشتوں کو جو کہے گا کہ جاؤ میں دوزخ سے کچھ موحد بندوں کو لے کر آ گئے، بدعملی کی وجہ سے جو گئے، تو پیشانی پر جو آپ کی نشانی ہوگی نماز کی، اس نشانی سے آپ پہچان کریں گے۔ تو یہ نشانی نہیں ہے تو اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے جب دربار میں پیشی ہوگی، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاۃ، مان لیجیے آپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کا نام آ گیا عبد الرحمن، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھائی کیا یہ نمازوں کے تعلق سے کیا ہے، توحید ہے، معاہد ہے، ٹھیک ہے، نماز کا حساب ہے، جمعہ ایسا عید ہے، خاص موقع پر آتے ہیں جو ہے جمعہ کو آتے، پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں پابندی کرتے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بازو میں رکھو، پھر بات کرنے کا جس کا بازو میں رکھنے والا معاملہ ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ حساب کتاب کا معاملہ پھیر چلتا رہے گا، اگر کسی کے تعلق سے کسی کے نامہ اعمال پر جرا ہوا ٹھہرو تو سمجھ لیجیے خطرے کی۔ تو بہرکیف پہلے سوال کا جواب آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا تو پھر آپ کی فیل ٹریننگ میں رہے گی، نتیجے میں ایسا خسارہ اور نقصان ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہوگی۔ وہ سب یہیں پر ہے، توبہ استغفار کر لے گی، معاملہ کلیئر کر لے گی۔ تو اس طرح بھائی اور ایسا اس کے علاوہ بہت سے نماز کی پابندی آپ کو گناہوں سے فلٹر اور پاک کرتے رہے گی۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، دیکھیں نماز ادا کریں گے لیکن جماعت کے ساتھ۔ یہ بتا دیکھیں، یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، لڑائی چل رہی آپس میں، دشمنوں سے لڑائی ہے، جنگ کا میدان ہے، پھر ایک جماعت اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری جماعت سامنے دشمنوں کو فیس کر رہی ہے، سامنا کر رہی ہے۔ جب یہ پڑھ لے گی تو پھر وہ پڑھے گی بعد میں اس کے بعد۔ تو مجھے پتا ہے کامیابی ہماری نماز میں ہے۔ اگر جنگ جیتنا ہے تو پھر میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنا ہے، نماز سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ایک موقع پر سن ہجری 5 میں جنگ احزاب، جب سارے کے سارے قومیں مل کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئی اور مدینے کا رخ کیا، جب پتہ چلا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں تو مشورہ کیا گیا، تو کہا گیا کہ جو ہے 3 طرف سے تو مدینہ سیف ہے، دشمن تو داخل نہیں ہو سکتا، اگر آ بھی گئے تو نمٹ سکتے ہیں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا راستہ ہے کہ اس طرف سے دشمن بآسانی ہم پر اٹیک کر سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس وقت خندق گڑھا کھودنے کا مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اس پر عمل کیا۔ تو اسی لڑائی کے اندر جب لڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محاذ آرائی میں تھے، دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، یہاں تک کہ آپ کی عصر کی نماز جانے کو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے میری نماز اثر جاتے رہے۔ جماعت اگر چھوڑ گئی، آپ گھر پہ رہتے ہوئے کبھی آپ گھٹن یا تکلیف بھی محسوس کریں، اگر کرنے تو سمجھ لو ابھی ہمارے اندر دینی اعتبار سے ابھی زندگی کے آثار ہیں۔
جماعت کے جماعت چل رہے ہیں، جو ہے ختم بھی چلے جا رہے ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، نماز ہوتا ہے جو ہے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے سر میں جون تک نہیں رنگ رہی، تو سمجھ لیجئے وہ لائن میں نہیں ہے۔ عباد اللہ کے چہیتے بندوں کی لائن میں اگر آپ کو آنا ہے، نہ صرف فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے بلکہ رات میں تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ رحمان کے اگر چہیتے بندے بننا چاہتے ہیں، اگر واقعی جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد نماز اطمینان سے ادا کرنا ہوگا اور نماز کی حفاظت کرنا ہوگا۔ سورہ مومنون پارہ 18 کی ابتدائی 10 آیتیں دیکھیے، جنت الفردوس میں جانے والوں کے لیے جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اس کے اندر توحید کے بعد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب نماز کے بعد کچھ بھی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بھائیوں، یہ تمام نماز کے سلسلے میں اب نماز باجماعت کی اہمیت، نماز باجماعت کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ آپ جماعت ہوتے ہوئے ترک کر کے آپ تنہا نماز پڑھیں گے تو آپ ایک تو پہلے آپ کی نماز نہیں ہوگی، جماعت چلے جانے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں، وانٹیڈ ہی نہیں ہوتا۔ اگر واقعی آپ کوشش کریں اس کے باوجود جماعت تک نہیں پہنچ پائے، اس کی نوعیت ہے۔ اور ویسے بھی لاس مراد بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ جماعت آپ کی چھوڑ گئی تو سمجھ لیجئے 26 درجے آپ کے چلے گئے، ایک ہی درجہ ملے گا۔ نیکیوں میں سمجھنا ہے، ایک نیکی ملے گی جبکہ آپ کو 27 نیکیاں مل سکتے تھے، جبکہ یہ عمل آپ کو کرنا ناگزیر ہے، کرنا ہی ہے۔ اور دوسری بات، ہاں البتہ دو عذر ہے، یا تو آپ بیمار ہوں، یا تو خوف کا ماحول ہو، برفی لگا ہوا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو کہ آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، یا تو بیمار ہو یعنی فریش ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ آپ مسجد تک نہیں جا سکتے، اس وقت کچھ کنسیڈر ہو سکتا ہے کہ آپ فریش ہو کہ ایسا مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، خوف کا ماحول ہو، امن دور دور تک نہ ہو، ایسے وقت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میں اندھا آدمی ہوں، ذرا دور دراز رہتا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ معذور، ان کا عذر معقول آپ کو دکھائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کہا فرخص لہو، کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر میں ہی پڑھ لو نماز۔ فلما ولا دعاہ، ابھی وہ مسئلہ پوچھ کر ابھی کسی موڑ پر قریب کے مڑنے ہی والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعاہ، کہا کہ ادھر آؤ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں کیا جواب دیا، وہ کچھ تفصیلات کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تسمع النداء بالصلاة، نماز کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے، جو آواز دی جاتی ہے، کیا وہ تیرے گوش گزار ہوتی ہے، کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز تو مجھ تک پہنچتی ہے۔ آپ نے تیرے لیے تو ایسا پوچھا تھا واجب، اگر آواز پہنچ رہی ہے تیرا عذر تیرے پاس، لیکن تجھے جماعت میں شریک ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حالات کو دیکھو، وہ سب اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا ہو تو فوراً آپ نے اپنے مسئلے سے رجوع کرتے ہوئے فوراً کہا کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں نماز آ کر ادا کرنا ہی ہوگا، وہ جو رخصت وہ جو کنسیڈر کیا گیا تھا وہ کینسل۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اذان کہنے کا حکم دوں، پھر اس کے بعد کسی کو امامت کے لیے مقرر کروں، پھر لکڑیوں
لکڑیوں میں آگ لگائی جائے، پھر میں ان لکڑیوں کو لے کر صحابہ کے ساتھ ان گھروں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ گئے، تاکہ میں ان گھروں کو جلا دوں۔ شریعت کی نظر میں خیر نہیں جلاتے، کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے۔ وہ گھر شریعت کی نظر میں جس میں نماز با جماعت ادا نہیں کی جاتی ہے، شریعت کی نظر میں آپ جو چاہے آپ کو جلا دیے جانے کے قابل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی۔ ابی بن کعب راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے مجمع سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اشاہد فلان، فلاں آدمی آیا ہے کیا؟ فلاں نام کا آدمی آیا ہے کیا؟ صحابہ نے کہا کہ لا، نہیں، آپ نے 3 آدمیوں کا نام کہا، وہ تینوں کے تینوں غیر آدمی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین صلاتین اثقل علی المنافقین، 2 نمازیں منافقوں پر بہت بھاری پڑ جاتی تھی، وہ فجر اور عشاء کی نماز۔ اگر انہیں پتہ چل جائے ان 2 نمازوں کی فضیلت کیا ہے، ان 2 نمازوں کے ادا کرنے میں اللہ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ چل کر نہیں آ سکتے تو سرین کے بل یا گھٹنوں کے بل تو آ جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں منافقوں پر، منافقین کے تعلق سے کیا ہے ڈکلیریشن قرآن کا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ منافقین، اللہ کے رسول کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کا ٹھکانہ اللہ کے رسول بھی معلوم تھا کہ کون منافق ہے کیا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کسی سے کہ تم منافق ہو، لے کر چلے ایسے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے نام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے جہنم کے سب سے نچلے ترین جگہ میں رکھے جائیں گے، داخل کیا جائے۔ تو ایسے منافقین پر جن کے تعلق سے اسی خطرناک وعید ہے، 2 نمازیں بھاری پڑ جاتی تھیں، لیکن یہ کریموں پر 5 نمازیں بھاری پڑ جا رہی۔ اب آپ کیا بولیں گے؟ ان پہ بھی اپن ہاتھ ڈال، ان کو بھی اپن اوورٹیک کر دیں۔ ایک حساب میں دیکھیں تو ہمارے سے بہتر کریں، کیونکہ ہم 5 وہاں تو 2 ہے، 3 میں تو شو کرتے تھے، باقی 2 میں نہیں کر سکتے۔ تو میرے کئی بھائی اور بزرگوں غور کرو، نمازوں کے تعلق سے جائزہ لو۔ آج ذی القعدہ کی پہلی تاریخ ہے، رمضان کے بعد 1 مہینہ شوال کا کمپلیٹلی نکل گیا ہے، الحمدللہ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ رمضان کی جو ہے الحمدللہ عبادتوں سے بھرپور جو مہینہ رہا، اس میں تو اتنی پریکٹس ہو گئی ہوگی کہ جماعت کا اہتمام کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں، یہ خلیفہ، یہ دوسرے، ان کے والد کا نام سلیمان بن ابی حثمہ، ان کے والد کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، فجر کی نماز میں ان کے والد یعنی ابو بکر کے والد جو ہے اتفاق فجر کی نماز میں غیر حاضر تھے، سلیمان بن ابی حثمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار کی طرف جا رہے تھے، تو اتفاق سے سلیمان بن ابی حثمہ کا گھر اسی راستے میں پڑتا تھا، اور ان کی والدہ جو گڑیا تھی، شفا ان کا نام تھا، دروازے پر دکھائی دی تو کہا کہ آپ کا بیٹا سلیمان فجر کی نماز میں ندارت موجود نہیں۔ تو ماں نے تھوڑا سا ایزی لیتے ہوئے کہا کہ رات بھر وہ عبادت میں رہا، ممکن ہے صبح ہوتے ہوتے آنکھ لگتی ہو اور فجر کی نماز چھوڑ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں رات بھر عبادت کرنے کے بجائے اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو یہ اس پر بھاری پڑ جائے۔
رات بھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جا رہی ہے تو فجر پڑھ لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے نماز عشاء با جماعت ادا کی آدھی رات اس نے عبادت کی, پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی اگر با جماعت ادا کی باقی آدھی رات اس نے عبادت کی. گویا عشاء اور فجر با جماعت نماز ادا کرنا رات بھر عبادت کرنے میں کون ہوتا ہے. بہرحال بھائی اور بزرگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ یہ کہ کوئی ایسے حالات پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت چل رہا تھا اس طرح مرگ پر آپ کے مطلب ہے کہ وقفے سے آپ کے اوپر بے ہوشی کا عالم طاری ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا لگن لایا جاتا, آپ وضو کرتے, ہاتھ دھوتے, پھر بے ہوش ہو جاتے. پھر اس کے بعد جب ہوش آتا پھر لگن منگاتے پانی کا, پھر وضو کرتے, پھر بے ہوش. ایسا 2-3 مرتبہ جب ہوا اور پھر اس کے بعد پوچھتے کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے, کہا کہ نہیں آپ کا انتظار ہے. کیونکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے جب تک وہ اجازت نہ دے نماز نہیں. پھر اس کے بعد جب 1 سے 3 مرتبہ ایسے حالات ہو گئے تو مجبور اللہ, کیونکہ وقت نکل رہا تھا اور پیغمبر بھی پابند, ایسا نہیں کہ منمانے طریقے سے کر لے کچھ بھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت عشاء نکل جائے. تو فوراً کہا کہ حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا وقفے سے بے ہوشی اور کوما اور پھر اسی طریقے سے حالات بھی اگر پیش آتے رہے, جب ہوش آتا رہا کوئی نماز آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لینا. آخری حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا سے نکلنے کا وقت قریب ہوتے جا رہا تھا اور آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بول تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ والصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو جس کے اوپر آپ بڑے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آخری بول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے. تو بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پر یاد رکھیے, نماز پڑھنا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1, ان کو نماز سے کوئی تعلق نہیں, اللہ ان کو نہیں بلاتا, کبھی اسی اتفاق طور پر پڑھ نہیں پڑھتے. کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. اور تیسرا کیٹیگری وہ ہے نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ. تو بہرحال نماز, ہر نماز کے پیچھے اگر نماز کے اندر روحانیت, لذت اور لطف اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو ہر نماز کو اس نیت کے ساتھ اس انداز سے پڑھیے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, ممکن ہے مجھے پھر نماز پڑھنے کا موقع ملے. جب اس انداز سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے الحمدللہ پوری توجہ رہے گی, ایک ڈر اور خوف کا ماحول, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا بھی احساس ہوگا. تو اخیراً یہ ہے بھائی مدد, نمازوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. شروعات میں پابندی کرنے کے سلسلے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. شیطان ایک ایک نماز سے آپ کو ہٹاتے چلے جاتا ہے. آپ ہمت نہیں ہارنا. شیطان ہر طرح کی چال, آپ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ سے تعلق قائم کریں اور خود نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو, اور یہی بچہ جب 10 سال کا ہو اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی پٹائی کر. المیہ اور تکلیف دہ بات یہ ہے, المیہ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر باپ خود اہتمام نہ کرے تو اس اولاد کا کیا. تو پہلے کہ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. آپ نماز پڑھے نہ پڑھے, آپ کا جنازہ لایا جائے گا, آپ کی نماز پڑھی جائے. تو پہلے کہ نماز بہت ہی اہم ترین عبادت ہے. اللہ سے ہر وقت تعلق, اور زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے, کاروبار میں پریشانی ہو رہی اور جو ہے بیماری کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, ہر چیز کی پریشانی کا حل نماز کے اندر موجود ہے. نماز پڑھیے, جب کوئی پریشانی لائق ہو 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ.
انشاءاللہ تعالی آپ کو کم سے کم دلی سکون تو آپ کو حاصل ہوگا۔ بہرحال نماز نہیں پڑھیں گے، بے حسی کی زندگی ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ تو بہرحال شاید ایک بات بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور وہ بھی خطرناک ایک اور چیز ہے، کاروبار بڑھ گئے، رمضان کا مہینہ تھا، عبادتیں کر رہا تھا، اس کے بعد بھی میں عبادت کروں تو کیسا ہو سکتا؟ کاموں سے اس جہاں کے فرصت نہیں ہمیں، بالکل شاید طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، کاموں سے اس جہاں کے فرصت نہیں ہمیں، کام ہے 28 گھنٹوں کا اور وقت کیا ہے دن رات کا 24 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے کم پڑ جا رہے ہیں، تو کاموں کی اس جہاں فرصت نہیں ہمیں، مومن ہے اور نماز کی فرصت نہیں ہمیں۔ ادھر کلمہ پڑھے، فوری نماز کا جو اگر آپ ظہر سے پہلے کلمہ پڑھے، ظہر کی نماز 8 گھنٹہ نماز سے شروع فرض، تو یہ تو بہر کئی بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اسے گھر کو آباد کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے ہدایت نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ پارلیمنٹ الیکشن سے 13 تاریخ اس میں جو ہے ہمارا کوئی سپورٹ کرتا یا ہم کو ساتھ دیتا ایسا کچھ بھی نہیں زیادہ، لیکن اتنا دیکھیے نقصان ہی کرنے والے، کم نقصان کس کے ذریعے سے ہم کو ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھیے کہ جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے یا نہیں، تو اپنا ووٹ ایسے ہی جا رہا ہے۔ تو جو کم جو ہے اپنے کو تکلیف دیتا ہے، آپ اپنے ووٹ کا حق اس کے حق میں استعمال کیجیے، اور یاد رکھیے پوری جو ہے ووٹنگ برابر ہونا، ہر ایک ووٹ کرنا ضروری ہے، اور جیسے جیسے حالت میں سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اتفاق سے خیر ابلیس تو آنے والا نہیں ہے، فرعون تو آنے والا نہیں ہے، تاہم خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، بالکل کل تو اس کا کوئی بیان بھی نہیں ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے ان کیس اگر آ گئے تو بتایا جاتا ہے کہ آئندہ پھر یہ الیکشن کا جو حق ہے ووٹ دینے کا، وہ حق بھی آپ سے سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ تو بہرحال ہوش حواس کے ساتھ آپ اپنے طور پر اپنے گھر والوں کو بھی جو بھی ووٹ کا جس کو حق ہے صحیح آدمی کے ہاتھ میں ووٹ استعمال کیجیے، جو کم سے کم اپنے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ، نصرت اور کامیابی عطا فرمائے، ہر طرح کی انحطاط اور زوال سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں عروج اور کامیابی نصیب فرمائے، ہر خطرے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہر شر ہر برائی سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 4 امام مشہور ہیں، آپ کو معلوم ہے، 1-2 منٹ زیادہ کیونکہ پھر نماز کے بارے میں پھر کبھی موقع سے ان کے ذرا فتوے ایک اور مرتبہ، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، اب آپ ایک اور مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بے نمازی کے بارے میں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خیر اسلامی حکومت نہیں ہے، نماز نہیں بھی پڑھے تو کوئی کچھ بھی بولنے والا نہیں ہے، تاہم دینی نقطۂ نظر سے اس کی کیا سزا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی کے تعلق سے کہتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈالے، وہ توبہ کر لے اور پھر نماز کا پابند ہو، یا نہیں تو اسی میں سڑا۔ امام شافعی اور امام مالک استاد و شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد امام شافعی، یہ دونوں اماموں کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی واجب القتل ہے، بے نمازی کو قتل کرنا ہے۔
یعنی اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے انہوں نے کیا. اور امام احمد بن حنبل جنہیں امام السنہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا تو خطرناک فیصلہ یہ ہے، وہ تو قرآن آیت وغیرہ جو ہے احادیث کی روشنی میں بے نمازی اسلام میں نہیں ہے، دائر اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو بہت گن گاتے ہیں دنیا، ان کے نام پہ دعوتیں بھی اڑائی جاتی ہیں. ان کا فتویٰ یہ ہے خطرناک، ان کا فتویٰ بے نمازی کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اب اندازہ لگائیے کہ نماز نہیں پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وعلا واموا